زبان شیریں مل گیری۔ تعارف: کہاوت یا ضرب المثل زبان کا اہم جز ہے۔ ضرب المثل کسی ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں کوئی اصطلاحی نکتہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ آئیے ضرب المثل پر دلچسپ کہانی پڑھیں۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر میں کسی سے بات پر خوش ہوں کر کہوں بہت خوب، تو تم لوگ اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا۔ ایک بار وہ شکار کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ دربار کے بڑے امیر اور وزیر بھی تھے اور ساتھ ہی سپاہی بھی تھے۔ وہ ایک جنگل کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا شخص کچھ پودے لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم یہ پودے کیوں لگا رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ مسافروں کو سایہ دے سکے اور ان کی راحت و آرام کا سامان کر سکے۔ بادشاہ بوڑھے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کی زبان سے نکلا، بہت خوب۔ بادشاہ کی زبان سے یہ بات نکلی تو ایک مصاحب نے فوراً بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے موتی جیب میں رکھ لیے اور خوش ہو کر کہا، حضور، یہ پودے تو 10-12 سال بعد بڑے ہو کر پھل دیں گے، مجھے تو اپنی خدمت کا پھل آج ہی مل گیا۔ اس بار بھی بادشاہ کو بوڑھے کی بات بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا، بہت خوب۔ مصاحب نے ایک بار پھر بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے پھر موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھ لی اور نہایت ادب سے عرض کیا، حضور، میرے لگائے ہوئے پودے تو سال میں صرف ایک بار پھل دیں گے، مجھے تو بار بار پر ان کا پھل ملنے لگا ہے۔ بادشاہ کو بوڑھے کی یہ بات بھی پسند آئی۔ اس نے ایک بار پھر کہا، بہت خوب۔ بادشاہ کا یہ خوب کہنا تھا کہ ایک مصاحب نے بوڑھے کا منہ پھر موتیوں سے بھر ڈالا۔ بوڑھے نے موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھے اور بولا، حضور، میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے یہ پودے جب بھی پھل دیں گے تو ان کو بازار لے جا کر بیچنا ہوگا، لیکن مجھے تو گھر بیٹھے رقم ملنے لگی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب کی بات تو بادشاہ ایسا خوش ہوا کہ 2 بار اس کی زبان سے بہت خوب نکلا۔ اب کی بار مصاحب نے 2 بار بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھرا۔ بوڑھے نے موتی نکال کر جیب میں بھرے اور پھر عاجزی سے بولا، حضور، میں نے اپنے بزرگ سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ کاشتکاروں، باغبانوں اور دستکاروں کی قدر کرتا ہے، اس کے ملک کے لوگ اس طرح مالا مال ہوتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں جس طرح میں آپ سے برکت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی خوب۔ اس بات تو بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ 3 بار بہت خوب اس کی زبان سے نکلا۔ اب کی بار 3 بار بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھرا گیا۔ بوڑھے نے موتیوں کو نکال کر جیب میں رکھا۔ اس کے بعد پھر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اتنے میں ایک مصاحب نے کہا، اے سمجھدار بزرگ، دربار کا قاعدہ ہے کہ جس کسی کی بات پر بادشاہ کی زبان سے 3 بار بہت خوب نکلے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جاتا ہے، لہٰذا اب تم بادشاہ سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ بوڑھا کسان خوب سوچ کر بولا، حضور، ہم باغبانوں اور کسانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہمارے کھیتوں اور باغوں کی طرف نہر نکلوا دیں تو ہم عمر بھر آپ کے لیے دعاگو رہیں گے۔ بادشاہ نے بوڑھے کی یہ بات بھی مان لی اور نہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ تو بوڑھے نے پھر نہایت عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو آخر ان ان پڑھ بوڑھے کی ایسی کون سی خوبی پسند آئی کہ آپ نے مجھے اتنا نوازا؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، تمہاری شیریں زباں، تمہاری شیریں زباں۔ اب بوڑھے کو اندازہ ہوا کہ بڑے بوڑھے ٹھیک ہی کہتے ہیں، زباں شیریں مل گیری، یعنی اچھی اور میٹھی زبان سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ بوڑھا بادشاہ کو دعائیں دیتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ بآواز بلند کہتا جاتا تھا، سچ ہے، زباں شیریں مل گیری، زباں شیریں مل گیری۔ آپ بھی اس پر عمل کریں۔